الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في موضع آخر: بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى في موضع آخر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تمام قسم کی تعریفات و توصیفات، کبریائی و بڑائی، حمد و ثنا صرف اور صرف اس اللہ رب العالمین ہی کے لیے لائق و زیبا اور سزاوار ہے، جس نے سارے جہاں کو بنایا، جو سارے جہاں کا خالق و مالک ہے اور سارے جہاں کے نظام کو بخوبی چلانے والا ہے۔ بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہو نبی آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، گزشتہ ہفتہ جس عنوان پر باتیں ہوئی یعنی قربانی کے احکام و مسائل اور اس کے کچھ آداب، اسی عنوان پر آگے چند اور باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی تاکہ قربانی کے کچھ ایسے اہم مسائل جو ہم سب کو اسے پابندی کے ساتھ ادا کرنے چاہیے، وہ مسائل آپ کے سامنے آ جائیں۔ چند مسئلے آپ کے سامنے آ چکے تھے اور باتیں یہاں تک پہنچی تھی کہ عمریں کیا ہونی چاہیے، وہ باتیں آ چکی ہیں۔ مسئلہ نمبر 5، قربانی کا وقت کیا ہو، یہ بھی سرسری طور پر آ گیا تھا۔ ابھی چونکہ دلائل کے ساتھ آپ کے سامنے باتیں آ جائیں تو زیادہ مناسب ہو کہ قربانی کا وقت کیا ہو۔ بہت ساری روایتیں ہیں جس میں اس بات کی بہت وضاحت کے ساتھ ذکر ہے۔ بخاری کی روایت ہے، حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم النحر، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ کے دن نماز ادا کی، ثم خطب، پھر آپ نے خطبہ دیا، ثم ذبح، پھر آپ نے جانور ذبح کی، فقال، اور ارشاد فرمایا: من ذبح قبل ان يصلي فليذبح اخرى مكانها، جو شخص نماز سے پہلے ذبح کر دے اسے چاہیے کہ نماز کے بعد پھر اس کی جگہ کوئی جانور ذبح کرے، یعنی قربانی اس کی نماز سے پہلے اگر ذبح کر دی جائے تو نہیں ہوگی۔ یہ بہت صریح مسئلہ ہے اور بہت واضح بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا: وَمَن لَّمْ يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ بِسْمِ اللَّهِ، اور جس نے ذبح نہیں کیا، نماز پڑھ لی، اب وہ بسم اللہ کے ساتھ یعنی بسم اللہ اللہ اکبر کے ساتھ جانور کیا کرے، ذبح کرے۔ بخاری کی ایک روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا: من ذبح قبل الصلاة، جس نے نماز سے پہلے ذبح کی، فإنما يذبح لنفسه، گویا کہ اس نے اپنے لیے ذبح کیا، یعنی وہ ایک عام گوشت ہے جو آدمی استعمال کرتا ہے، وہ اسی طرح ہو گیا اگر نماز سے پہلے کسی نے ذبح کیا۔ آگے ارشاد فرمایا: ومن ذبح بعد الصلاة، اور جس نے نماز کے بعد ذبح کی، فقد تم نسکہ، گویا کہ اس کی قربانی مکمل ہوئی، اس کی قربانی مکمل ہوئی۔ وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ، اور انہوں نے مسلمانوں کے طریقے کو گویا کہ اپنایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گویا کہ انہوں نے قربانی کی۔ یہ بات اس سے بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ قربانی کا جانور کب ذبح کرنے کی ضرورت ہے، نماز ادا کرنے کے بعد۔ یہ مسئلہ اتنا اہم ہے، پھر بتانی ضروری کیوں ہے، اس کے کئی وجوہات ہیں۔ ان میں سے ایک وجہ جو مجھے سمجھ آئی وہ یہ کہ جب عام طور سے اجتماعی قربانی وغیرہ کہیں کیے جاتے ہیں تو ہر ایک کا خیال رکھنا بعض دفعہ مشکل ہوتا ہے، اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر آدمی اپنے طور پر یہ پتہ کرے کہ اگر وہ کہیں کرا رہا ہے، کسی کے ذریعے سے کرا رہا ہے، تو اس بات کو یقینی بنائے کہ میری نماز ہو گئی، اب وہ قربانی کرے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت واضح الفاظ میں یہ ارشاد فرمایا کہ جس نے نماز سے پہلے قربانی کر دی وہ اس کے قربانی ان کی جانب سے ادا نہیں ہوا۔
اس لیے ضرورت اس بات کی ہے. یہ عام طور سے شہروں میں ہوتے ہیں اجتماعی قربانی وغیرہ ہو رہے ہیں, جگہ جگہ الگ الگ جگہوں پر لوگ کر رہے ہیں, لیکن یہ بھی ہو رہا ہے کہ نمازیں بھی بہت تاخیر سے ہو رہی ہیں. تو بہت ممکن ہے کہ جو لوگ قربانی کر رہے ہیں وہ صبح سے شروع ہو چکے ہوں گے اور انہوں نے نماز ادا نہیں کی, وہ 10 بجے 9:30 بجے نماز ادا کر رہے ہیں, تو پھر ان کی جانب سے قربانی ہوگی نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت واضح الفاظ میں اس میں بیان فرمایا کہ جس نے قربانی نماز سے پہلے کر دی وہ قربانی نہیں ہے, وہ ان کے لیے عام گوشت ہے جسے وہ استعمال تو کر سکتا ہے, لیکن ان کی جانب سے جو قربانی ہے وہ ادا نہیں ہوگی. وہ نماز کے بعد یعنی نماز ان کے پڑھنے کے بعد ہی قربانی کی جائے گی, تبھی یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق قربانی مانی جائے گی. مسئلہ نمبر 6, ایک بکرا یا ایک بکری پوری فیملی کی جانب سے کافی ہے. عام طور سے بہت سوال یہ اسی ٹائم پہ کیے جاتے ہیں, پوچھے جاتے ہیں کہ ہر ایک کی طرف سے الگ الگ ایک ایک کر سکتے ہیں کیا؟ شرعی طور پر کوئی حرج نہیں ہے کہ آدمی قربانی کرے جتنا چاہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بکریاں کی, کئی دفعہ اور بھی چیزیں کئی جانور کے بارے میں آیا, اگر کرنا چاہے آدمی کرے, لیکن ایک ہی بکری یا ایک بکرا ایک پوری فیملی کی طرف سے کافی ہے کہ ایک ہی جگہ کھانا بن رہا ہے, ایک ہی جگہ رہ رہے ہیں, باپ بیٹا اور بھی بچیاں ہیں, پوری فیملی ان کی جانب سے ایک جانور کیا ہے, کافی ہے. یہ بات بھی بتلانا اس وجہ سے مقصد ہے کہ بہت ممکن ہے کہ آدمی جب کئی جانور خرید کے لے آئے تو کہیں تکبر کے وہ نہ آ جائیں کہ میں نے 3 خریدی ہیں, کوئی یہ کہے کہ میں نے 4 خریدی ہیں, کوئی اس سے زیادہ یہ کہے کہ میں نے اتنی خریدی ہیں. تو اگر یہ ہے تب تو یہ درست ہی نہیں ہے. اگر یہ چیزیں ذہن میں آئے یا لوگوں کے سامنے یہ باتیں ظاہر ہو جائے کہ ہم تکبر اور گھمنڈ میں پڑ رہے ہیں, تب تو یہ درست ہی نہیں ہے کہ آدمی 3 4 5 کرے. نہیں, ایک گھر والوں کی طرف سے کافی ہے, چاہے اس میں کتنے ہی افراد ہو, کوئی حرج نہیں. ترمذی کی روایت ہے, عمارہ بن عبداللہ کہتے ہیں سمعت عطاء ابن یسار یقول, کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے عطاء بن یسار کو کہتے ہوئے سنا کہ انہوں نے پوچھا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, کیف کانت الضحایا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قربانی کس طرح ہوا کرتی تھی, کس طرح لوگ دیتے تھے قربانی, اس کی کوئی کیفیت بتلا دیجیے آپ. اب ظاہر بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قربانیاں دیا کرتے تھے صحابہ کرام, آپ دیتے تھے, اس میں تکبر تھوڑی رہی ہوں گی. وہ اس وجہ سے جانور تھوڑی خریدے ہوں گے کہ ہم نے 4 خرید لی 5 خرید لی, اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی تھی. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کان الرجل یضحی بالشاة عنہ, کہ آدمی ایک بکرا ذبح کرتا ہے اپنی جانب سے, وعن اہل بیتی, اور اپنے گھر والوں کی طرف سے بھی, ان کی جانب سے بھی اور اپنے گھر والوں کی طرف سے بھی. ایسا نہیں کہ ایک دم کئی بکرے انہوں نے خرید رکھا ہو, ایسا نہیں ہوتا. جن کے پاس اس استطاعت ہوتی اور تکبر کے بالکل بھی وہ نہیں ہوتی وہ کرتے, کوئی حرج نہیں. لیکن اگر دیکھا جائے تو ایک بکرا وہ اپنی جانب سے بھی کرتا اور ان کے گھر والوں کی جانب سے بھی کرتا. فیاکلون, وہ خود کھاتے, ویطعمون, اور کھلاتے بھی دوسروں کو, ضرورت مندوں کو, اپنے دوست و احباب کو, جاننے والوں کو وہ کھلاتے تھے. حتی تباہ الناس, یہاں تک کہ لوگوں کی حالت یہ چلتی رہی, آہستہ آہستہ حالت بدل گئی. لوگوں میں تکبر آنے لگا, دکھاوا آنے لگا, لوگ جانور اس طرح خریدنے لگے کہ اب ان کو محلے والے یہ کہے کہ ہاں جانور تو اصل اس نے خریدی ہے. ہر آدمی یہ چاہنے لگے کہ وہ کہے اپنے آپ کو, جانے کہ بھئی ہاں مجھے محلے والے کہیں کہ ہاں اصل جانور تو انہوں نے خریدی ہے. اگر یہ بات آئی وہ ہے کہ ہم نے تکبر اپنے اندر پیدا کی, گویا کہ ہم نے دکھاوا کیا, ہم نے یہ چاہا کہ ہم نے جو جانور خریدی ہے اس کے بارے میں لوگ بات چیت کریں. اس کے بعد حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہاں تک کہ لوگوں کی کیفیت ایسی ہو گئی, فصارت کما ترا, کہ تم دیکھ رہے ہو کہ اب لوگوں کی کیفیت ایسی ہو گئی. یعنی وہ یہ بتلانا چاہتے تھے کہ ایک جانور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ خود اپنی جانب سے بھی کرتا, اپنے گھر والوں کی جانب سے بھی کر لیتا. اب تو حالت بدل گئی, لوگ ایک کے بجائے 3 4 5 10 کرنا چاہتے ہیں, وہ پتہ نہیں دکھانا چاہتے, بہت ساری کیفیت ہو گئی. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فصارت کما ترا, اب لوگوں کی حالت تم دیکھ رہے ہو کہ کیا ہو گیا مسئلہ. اصل میں اس میں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ چاہے آدمی ایک جانور قربانی کرے یا کئی کرے, اخلاص ہونی چاہیے, اس میں للہیت ہونی چاہیے, دکھاوا یا بڑائی, تکبر, گھمنڈ, یہ ساری چیزیں نہیں ہونی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انعام میں یہ ارشاد فرمایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ آپ کہیے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین, کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز, میری قربانی, میرا جینا, میرا مرنا, یہ سب کے سب اللہ کے لیے خاص ہے. یہ سب کے سب اللہ ہی کے لیے ہے. میں نماز پڑھتا ہوں اس میں کوئی دکھاوا نہیں, یہ اللہ کے لیے میں پڑھتا ہوں.
میں قربانی دیتا ہوں، میری قربانی صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے، چاہے میں ایک جانور دوں، کئی دوں، یا کوئی حرج نہیں، جتنی بھی جانوریں دی جائیں ایک تب بھی اللہ کے لیے، اگر اس میں بھی دکھاوا ہے تب بھی وہ درست نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ آپ کہیے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، یہ سب کے سب کس کے لیے ہے؟ للہ رب العالمین، صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے، اس اللہ کے لیے لا شریک لہ، جس کا کوئی شریک نہیں۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، اور مجھے اسی چیز کا حکم دیا گیا کہ میں اپنی عبادت کو صرف اور صرف اللہ کے لیے خالص کروں۔ مجھے اسی چیز کا حکم دیا گیا کہ میں اپنی عبادت کو کیا کروں؟ صرف اور صرف اللہ کے لیے خالص کر دوں، اس میں کسی طرح کی کوئی آمیزش، تکبر کی کوئی آمیزش، شرک کی کوئی آمیزش، اس طرح کی کوئی چیزیں نہیں آنی چاہیے۔ اس کے بعد مسئلہ نمبر 7، گائے میں 7 لوگ حصے لے سکتے ہیں، اور اونٹ میں زیادہ سے زیادہ 7 یا 10 بھی لیے جا سکتے ہیں، جو روایتوں سے پتہ چلتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ ترمذی کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر، کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، فحضر الاضحیٰ، تو عید الاضحیٰ کا وقت آیا، فاشترکنا فی البقرۃ 7، تو ہم نے گائے میں 7 لوگ شریک ہوئے، وفی البعیر 10، اور اونٹ میں 10 لوگ شریک ہوئے۔ ایک روایت ہے جس میں عام ہے، نہ سفر نہ حضر، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، ابو داؤد کی روایت ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، البقرۃ عن 7، کہ گائے 7 لوگوں سے کفایت کر جاتی ہے، والجزور عن 7، اور اونٹ بھی 7 لوگوں سے کفایت کر جاتی ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے چاہے بڑے جانور ہوں، اونٹ وغیرہ ہوں، 7 یا 10 اونٹ میں لیے جا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد مسئلہ نمبر 8، نماز عید الاضحیٰ کے لیے کچھ کھائے بغیر جانا چاہیے۔ یہ اس سے پہلے درس میں شاید یہ بات آ چکی ہے۔ نماز عید کے لیے کچھ کھا کر جانا چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا، اور عید الاضحیٰ میں کچھ کھائے بغیر جانا چاہیے، اور پھر وہاں سے واپس آنے کے بعد کھانا چاہیے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول تھا۔ ترمذی کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یخرج یوم الفطر حتی یطعم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے لیے نہیں نکلتے یہاں تک کہ کچھ کھا پی لیتے۔ یعنی جب عید الفطر کے لیے آپ جاتے، عید کی نماز کے لیے، عید الفطر کی نماز کے لیے جب آپ جاتے تو کچھ کھا پی لیتے۔ ولا یطعم یوم الاضحیٰ حتی یصلی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ کے دن اس وقت تک نہیں کھاتے جب تک کہ نماز نہیں پڑھ لیتے، یعنی آپ نماز کے بعد کھایا کرتے تھے۔ اس سے پتہ چلا کہ عید الاضحیٰ کے لیے جب جائیں تو بغیر کھائے پیے جائیں، اور وہاں سے آنے کے بعد آدمی کیا کرے؟ کھائے پیے۔ اس کے بعد آئیے چند اور آداب جو آپ کے سامنے جاننے ضروری ہیں قربانی کرنے کے لیے، اس کے کیا طریقہ ہے، اس کے کیا آداب ہیں، ان آداب کو بھی آپ کے سامنے سرسری طور پر رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ پہلی چیز، قربانی کا جانور ذبح کرنے سے پہلے چھری وغیرہ اچھی طرح تیز کر لینی چاہیے، اور یہ بات یاد رکھیے، شریعت اتنی باریک اور اتنی اہم چیزوں کی تعلیم دیتی ہے نا، کہ آپ اس روایت سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جانور کو ذبح کرنا ہے۔ ویسے دیکھنے میں عام بات ایسا لگ رہا ہے خونی تو نکالنا بہانہ ہی تو ہے، کوئی حرج نہیں۔ شریعت نے کہا نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا نہیں، جانور کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، اگر آپ اسے ذبح کر رہے ہیں تو کیا ہو، وہ فوراً ذبح ہونی چاہیے۔ بے دھار اوزار سے اگر ہم ذبح کریں گے، اس میں کئی مرتبہ رگڑ لگانی پڑے گی، اسے بہت تکلیف ہوگی، کئی مرتبہ اسے رگڑنے ہوں گے۔ اگر وہی تیز ہو تو پھر ایک ہی مرتبہ میں وہ کیا ہو جائے گا؟ کٹ جائے گا۔ تو یہ پہلا ادب ہے کہ آدمی جب ذبح کرے تو کیا کرے؟ اپنی چھری چاقو وغیرہ اچھی طرح کیا کر لے؟ تیز کر لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز کی تعلیم دی۔ مسلم کی روایت ہے، حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز میں احسان کو لازم رکھا ہے، یعنی ہر چیز میں بھلائی اور خیر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لازم کر دیا ہے کہ کوئی بھی چیز کرو خیر اور بھلائی کے ساتھ کرو، احسان کے ساتھ کرو، اس میں کسی طرح کی کوئی تکلیف نہ پیدا کرو۔ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ،
لہٰذا جب تم قتل کرو تو اچھی طرح قتل کرو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر شریعت کے حدود کی بنیاد پر کسی پر حد لازم ہو رہا ہے، شریعت کا جو حکم ہے، یعنی کسی نے شادی شدہ ہونے کے بعد یا کسی نے کسی کو قتل کر دیا، اس کے بدلے میں اگر قتل کیا جا رہا ہے، تو اب یہ جو قتل ہے اس میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، کہ اگر قتل کر رہے ہو حد کی بنیاد پر تو اسے بھی اچھی طرح کرو، ایسا نہیں کہ تکلیف دے کر، مار کر، باندھ کر، گھسیٹ کر اور گلے کے بجائے کچھ اور کاٹ کر، کان، لانک، یہ نہیں۔ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، جس طرح شریعت نے حکم دیا ہے اسی طرح کرو، اور اس میں بھی احسان کو اختیار کرو، اچھائی اور بھلائی کو کیا کرو؟ اختیار کرو۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، اور جب جانور ذبح کرو تب بھی اچھی طرح کرو۔ اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں اصل میں، کہ آدمی ان آداب کا خیال رکھے۔ جانور کو جب ذبح کرنا ہو اس میں تاخیر نہ کرے، لائے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، گھسیٹ رہے ہیں، بہت ساری چیزیں انتظار کر رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، جب لائے فٹافٹ کیا کرے آدمی؟ ذبح کر دے، اور چھری چاقو وغیرہ اچھی طرح تیز کر لے، اس میں کسی طرح اور ایسی چیزیں شامل نہ کرے جس سے تکلیف کا باعث ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص کو یہ چاہیے کہ اپنا جو چاقو یا چھری ہے اسے اچھی طرح تیز کر لے، اسے کیا کر لے؟ اچھی طرح تیز کر لے۔ وَلْيُحِدَّ أَحَدَكُمْ شُفْرَتَهُ، تم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنی چھری اور چاقو کو اچھی طرح تیز کر لے۔ اور آگے یہ ارشاد فرمایا فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، اور اپنے ذبیحے کو آرام پہنچائے۔ آرام پہنچانے کا مطلب یہی ہے کہ اسے اچھی طرح تیز کیا جائے تاکہ ایک ہی مرتبے میں گلا کیا ہو جائے؟ کٹ جائے، ایسا نہیں بار بار گھسیٹنا پڑے، انہیں تکلیف پہنچے، اس سے منع کیا گیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری چیزوں سے منع فرمایا۔ بہتر ہے کہ آدمی اپنے ہاتھ سے قربانی کرے، کوئی اور بھی کرے تب بھی کوئی حرج نہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ آدمی کیا کرے؟ اپنے ہاتھ سے ہی ذبح کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا کہ آپ اسی طرح کیا کرتے تھے، بخاری کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں ضحى النبی صلی اللہ علیہ وسلم بکبشین املحین، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مینڈھا جو سفید تھا اور سیاہ مائل تھا، آپ نے اسے ذبح کیا اپنے ہاتھ سے، اسے اپنے ہاتھ سے ذبح کیا۔ فَرَأَيْتُهُ وَاضِعًا قَدَمَهُ عَلَى سِفَاهِهِمَا، اور میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قدم کو اس کے گردن پر رکھا، یعنی پکڑنے کے لیے، پکڑ کی وجہ سے اسے اپنے پیر کو اس کے گردن پر رکھ کر پھر آپ نے چھری چلائی، یعنی اس کی پکڑ مضبوط ہو تاکہ وہ بھاگ نہ جائے، اس کے خون ادھر ادھر نکل نہ جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ اختیار کیا۔ آگے ارشاد فرمایا یسمی ویکبر، اور بسم اللہ اللہ اکبر آپ نے کہی، یعنی جب ذبح کرے آدمی کیا کرے؟ نیت کے ساتھ ساتھ یہ دعا بھی پڑھے، پھر ذبح کرے، بسم اللہ اللہ اکبر۔ اور ایک روایت آیا جس میں یہ ارشاد فرمایا اسی میں فَضَبَحَهُمَا بِيَدِهِ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں جانور کو اپنے ہاتھ سے ذبح کیا۔ ایک روایت میں آیا، ایک دعا کا ذکر ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا، مسلم میں یہ زائد ہے ان باتوں کے بعد، ثم قال، کہ جب آپ نے یہ ذبح کر لی، بسم اللہ اللہ اکبر بول کے ذبح کر لیا، پھر آپ نے یہ دعا بھی پڑھی ساتھ ساتھ، اور آپ نے یہ ارشاد فرمایا اللہم تقبل من محمد وآل محمد ومن امت محمد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بھی پڑھی کہ اللہ تو اسے محمد کی جانب سے، ان کے اہل و عیال کی جانب سے اور پوری امت کی جانب سے قبول فرما۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آدمی یہ دعا کا بھی اہتمام کرے کہ کیا کرے؟ جن کی جانب سے ذبح ہو رہی ہے نا، اللہم تقبل من فلاں، جن کی جانب سے بھی ہے ان کا نام لے لیے، تو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے ثابت ہے کہ آدمی دعا پڑھ لے، پھر بسم اللہ اللہ اکبر بول کے ذبح کرے۔ اس میں نیت کی وضاحت بھی ہو جائے گی، آدمی نیت کر لے تب بھی کافی ہے، اور بسم اللہ اللہ اکبر بول کے ذبح کر لے تب بھی کافی ہے۔ اور یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پڑھی ہیں اسی کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ مسلم کی روایت ہے یہ، اور اس میں ان باتوں کے بعد یہ زائد بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بھی پڑھی۔ اس کے بعد قربانی کا گوشت خود بھی کھائے، اور ضرورت مندوں کو، ایسے لوگوں کو جنہوں نے قربانی نہ دی ہو، جو نہ دے سکے ہوں، یا ایسے لوگوں کو بھی جو دوست و احباب ہیں، رشتہ دار ہیں، جاننے والے، ان کو بھی کھلائے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ حج میں یہ ارشاد فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، کہ خود بھی اس میں سے کھائے اور جو لوگ فقیر ہیں، غریب ہیں، ضرورت مند ہیں، انہیں بھی کھلائے۔ یہ جو معاشرے میں ایک بات عام طور سے
رائج ہے کہ گوشت کے 3 حصے کرنے چاہیے یا اتنے حصے کرنے چاہیے، اتنے رکھنے چاہیے، پھر اتنے دینے چاہیے، اس کی کوئی وضاحت حدیث میں نہیں آئی ہے کہ آدمی کیا کرے، 3 حصے کرے، ایک رکھے، ایک دے دے، ایک مہمان کو کھلائے، ایک غربا میں تقسیم کر دے، ایسی کوئی بات حدیث میں نہیں آئی۔ قرآن میں یہ آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا خود بھی کھاؤ اور ضرورت مندوں کو بھی کھلاؤ۔ تو آدمی جتنا چاہے وہ خود کھائے، جتنا چاہے لوگوں کو کھلائے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور یہ جو تقسیمات لوگوں میں رائج ہے، اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کی کوئی صراحت قرآن و سنت سے ہمیں نہیں ملتی ہے۔ اس کے بعد سورہ حج ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسری جگہ بھی یہ ارشاد فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، کہ خود بھی کھائے آدمی اور ایسے ضرورت مندوں کو بھی کھلائے جو اس سے دور ہیں کہ وہ قربانی نہیں کر سکے، ان کے پاس اتنی استطاعت نہیں تھی، تو انہیں ان کا بھی خیال رکھے اور انہیں بھی کیا کرے، آدمی کھلائے۔ اور یہ تقاضا بھی ہے کہ عید کے دن خاص طور پر ایسے لوگوں کا ضرور خیال رکھا جائے جنہوں نے قربانی نہ دی ہو، کہ ہم خود بھی کھا رہے ہیں اس میں سے، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ان تک بھی پہنچائے جائیں جنہوں نے قربانی نہ دی ہو، تاکہ وہ بھی ہماری خوشی میں کیا ہو، شامل ہو۔ ہر ایک کو آج کے دن یعنی عید کے دن، عید الاضحیٰ کے دن خوش ہونے کا حق ہے، اور خوشی یہی ہے کہ آدمی خود اپنے بال بچوں کو بھی کھلائے، اپنے پریوار، اپنے رشتہ داروں کو بھی کھلائے، اور ایسے لوگوں کو بھی جو مستطیع نہیں ہے، استطاعت نہیں رکھتے، ان کے لیے بھی انتظام کرے تاکہ وہ بھی خوشی اپنے اندر محسوس کر سکیں۔ اس کے بعد عام طور سے عید کے دنوں میں کچھ منکرات بھی ہوتے ہیں، کچھ ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں جو شرعی نقطہ نظر سے نہیں ہونے چاہیے اور شرعی نقطہ نظر سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اس کی تفصیلات کا تو موقع نہیں ہے، میں سرسری طور پر چند چیزوں کی طرف رہنمائی کرتا ہوں تاکہ ہم اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچا سکیں۔ عید کا دن ہوتا ہے اور لوگ اپنے غیر محرم سے مصافحہ کر رہے ہیں، ملاقات کر رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، ان سب چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ بہت ساری حدیثیں آئی ہیں، ان حدیثوں کو ابھی بیان کرنے کا موقع نہیں ہے، میں صرف سرسری طور پر ان چیزوں کی طرف رہنمائی کر دیتا ہوں تاکہ یہ باتیں اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ عید کا دن ہے کہ ہم نے نیا کپڑا پہنا، اچھے خوشبو لگائے، نئے کپڑے ہم نے پہنے ہیں، تو ہمارے اندر تکبر، گھمنڈ بھی نہیں آنے چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، کہ تم لوگوں کے سامنے اس طرح نہ چلو کہ تم اپنے آپ کو بڑا سمجھو اور سامنے والے کو کمتر سمجھو، اس طرح نہ چلا کرو۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور اکڑ کر نہ چلو، کیوں؟ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی گھمنڈی، تکبر کو پسند نہیں کرتا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے اندر کوئی تکبر اور گھمنڈ نہیں آنی چاہیے۔ عید کے دن عام طور سے دیکھا جاتا ہے کہ قربانی سے پہلے یعنی جب قربانی دینی تھی تو داڑھی وغیرہ سب چھوڑ دیے اور پھر بعد میں پوری نکال دیے۔ اس چیز سے بھی اپنے آپ کو بچنے کی ضرورت ہے۔ باضابطہ عید کے دن ایک دم جیسے نماز پڑھ گیا، قربانی ہوئی، باضابطہ جا کے وہ کر کے آتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے، ان چیزوں کی طرف رہنمائی کی ضرورت ہے۔ ایک ایسی چیز پر ہم نے عمل کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو قربانی کرنا چاہتا ہے ان چیزوں سے بچا رہے، تو ہم نے مونچھیں بھی چھوڑی، داڑیاں بھی چھوڑی، ناخن بھی چھوڑ دیے، اور جیسے نماز ہوئی سب نکال دیے، ناخن، مونچھ، داڑیاں سب نکال دی۔ جن چیزوں کے نکالنے کا حکم ہے اسے نکالیں، ناخن نکالیں، مونچھیں نکالیں، داڑھی بھی نکال دی ساتھ ساتھ۔ تو ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد ایک آخری چیز جو آپ کے سامنے رکھ دی جاتی ہے کہ عید کے دن عام طور سے ایسا ہوتا ہے کہ آدمی نیا کپڑا پہنا ہے تو اس میں پتہ نہیں یا تو لا علمی کی وجہ سے ہو یا بے توجہی کہہ لیجئے کہ آدمی کا کپڑا ٹخنے سے نیچے چلا گیا، کبھی توجہ اس طرف نہیں جاتی ہے۔ اس کے اصل میں بہت وعید آئی ہے، تو اس وعید کو یاد رکھیں گے تب پھر ہم ان باتوں پر عمل کر سکیں گے، چاہے نیا کپڑا ہو یا پرانا کپڑا ہو۔ ہمیں جس بات کا شریعت نے پابند بنایا ہے اس بات پر ہمیں مکمل طور پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، چاہے وہ عید کا دن ہو یا غیر عید ہو۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وعید سنائی ہے ایسے لوگوں کے لیے جو کپڑے ٹخنے کے نیچے پہنتے ہیں۔ مسلم کی روایت حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا ينظر الیہم ولا یزکیہم، کہ 3 طرح کے لوگ ایسے ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ان سے بات تک نہیں کرے گا اور نہ ہی رحم و کرم کی نظر سے اسے دیکھے گا اور نہ ہی اسے پاک و صاف کرے گا۔ یہ چھوٹی موٹی وعید نہیں ہے، یہ بہت بڑی وعید ہے
کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے کیا کر لے؟ منہ پھیر لے، بات نہ کرے۔ اور اگر اس دن اللہ کی رحمت سے ہم مایوس ہو گئے اور محروم ہو گئے تب پھر ہم کامیاب تو کسی طرح نہیں ہو سکتے۔ اللہ کی رحمت سے اگر ہم کیا ہو گئے؟ محروم ہو گئے تو کامیاب تو بہرحال نہیں ہو سکتے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ 3 طرح کے لوگ ہوں گے جن کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا، نہ اللہ کلام کرے گا اور نہ ہی نظر رحمت اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کی طرف کرے گا اور نہ ہی اسے پاک و صاف کرے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ساتھ ساتھ ان کے لیے دردناک عذاب بھی ہوگا۔ وہ 3 طرح کے لوگ کون ہیں؟ جب صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اچھا اس وعید کی اہمیت کو بھی سمجھیے کہ کتنی بڑی وعید ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، راوی کہتے ہیں فَقَرَأَهَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرار، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات 3 مرتبہ کہی۔ گویا کہ بار بار آپ نے اس بات کو دہرایا کہ 3 طرح کے لوگ ہوں گے جن سے اللہ بات نہیں کریں گے، ان کی طرف نہیں دیکھیں گے، نظر رحمت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے اور نہ ہی پاک صاف کریں گے۔ 3 مرتبہ آپ نے دہرائی یہ بات۔ صحابہ کرام کو معلوم تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کئی مرتبہ دہراتے بہت اہم بات ہوتی ہے وہ، تو صحابہ کرام کو جاننے کی یہ خواہش ہوئی۔ صحابہ کرام میں سے کچھ صحابہ کرام نے یہ کہا، بلکہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو راوی ہے وہ کہتے ہیں قال ابو ذر رضی اللہ عنہ خابوا وخسروا من هم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں آپ کہتے ہیں وہ ہلاک ہو جائے، تباہ ہو جائے، یعنی یہ جو 3 لوگ ہیں اس طرح کے کون لوگ ہیں آپ بتلا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا، قال، پہلے نمبر پہ المسبل۔ مسبل کہتے ہی اس شخص کو ہیں جو اپنا کپڑا کیا ہو؟ ٹخنے سے نیچے پہنے، اس شخص کو ہی کہتے ہیں کیا؟ المسبل، جو اپنا کپڑا ٹخنے سے نیچے پہنتا ہے۔ یہاں رک کر ایک بات بتا دیتا ہوں تاکہ اچھی طرح سمجھ میں بھی آ جائے۔ بعض دفعہ لوگوں کے جسم کی وجہ سے کپڑے بار بار اونچا کر رہے ہیں، وہ نیچے آ جا رہا ہے، وہ انشاءاللہ اس میں شامل نہیں ہے کہ وعید میں شامل ہوں گے۔ اگر ان کی یہ فکر ہے کہ وہ کپڑا اوپر پہنے بس انجانے میں نیچے آ گیا تب کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اگر جان بوجھ کر تکبر کے ساتھ کہ وہ آدمی کے سامنے چلے تو اسے دکھائے، لوگوں کو دکھائے، تکبر اور گھمنڈ اپنے اندر لیے ہوئے ہو، المسبل، تو پہلے قسم کے جو لوگ ہوں گے وہ یہی ہوں گے جو اپنا کپڑا ٹخنے سے نیچے پہنتے ہیں۔ والمنان، اور دوسرے قسم کے وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے کسی کی کوئی تعاون کی، کسی کا کوئی مدد کیا اور پھر احسان جتلایا، ایسے لوگ بھی ہوں گے۔ اور احسان جتلانے کے جو طریقے ہیں نا وہ آج کے دور میں بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں۔ کبھی اشارے سے احسان جتلا دیتا ہے آدمی، کبھی زبان سے جتلا دیتا ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے آدمی کسی کی تعاون کیا تو احسان جتلا دیتا ہے۔ اگر کسی نے ایسا کیا اس کا یہ صدقہ یا تعاون، یہ مدد، یہ ضائع تو ہوگا ہی، رائے گا ہوگا ہی، ساتھ ساتھ اس وعید میں بھی وہ شامل ہو جائے گا۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے قسم کے لوگوں کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، تیسرا وہ شخص ہے جس نے اپنا سامان جھوٹی قسم کھا کر بیچ دیا، یعنی اس میں کچھ عیوبات تھے، ان عیوبات کو چھپا لیا، قسمیں کھائی، نہیں اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، اور پھر قسمیں بھی کھائیں، سامنے والا دھوکے میں آ گیا اور اس نے وہ سامان بھی خرید لیا۔ تو اس طرح جو اپنے سامان کو بیچتا ہے وہ بھی اس وعید میں شامل ہوگا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کلام نہیں کرے گا، اسے نہ دیکھے گا اور نہ ہی اسے پاک صاف کرے گا۔ یہ چند باتیں تھیں، امید کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان ساری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ یا الہ العالمین ہم میں سے جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ یا الہ العالمین ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفاء عاجلہ کاملہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما دے۔ یا الہ العالمین ہم میں سے جو لوگ اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان کے سیئات کو درگزر فرما دے، ان کے حسنات کو قبول فرما لے، ان کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرما دے۔ یا الہ العالمین ہم میں سے جو لوگ معاشی، تجارتی اور کاروباری سلسلے میں پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ یا الہ العالمین ہم میں سے جو لوگ قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کا سامان مہیا فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔